بعض لوگ بڑے اخلاص کے ساتھ اس خدشے کا اظہار کر رہے ہیں کہ آپ کے مرنے کے بعد آپ کے نام پر بھی فرقہ نہ بن جائے، جیسا کہ امام حنیفہ رحمہ اللہ تعالی کے نام پر بن گیا، حالانکہ تعلیمات کے حوالے سے انہوں نے بھی کبھی کوئی فرقہ نہیں بنایا تھا۔ چلیں یہ تو خیر ایک شخصیت کو انہوں نے سنگل آؤٹ کیا ہے، اوورآل بھی آپ معاملات کو دیکھیں تو آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ اسلامی تاریخ میں جتنے بھی بڑی پرسنالٹیز گزری ہیں اوائل اسلام کے اندر جنہوں نے ریلیجن کو کنٹریبیوٹ کیا ہے، اوورآل ان کا ایٹیچیوڈ یہی ہوتا تھا کہ وہ اپنی رائے لوگوں کے سامنے رکھتے تھے، کبھی وہ گن پوائنٹ کے اوپر، تلوار کی زور کے اوپر اپنی مرضی کسی پہ مسلط نہیں کرتے تھے۔ حتیٰ کہ آپ دیکھیں کہ عباسی دور کے اندر امام مالک رحمہ اللہ تعالی اس وقت عرب و عجم میں یعنی اہل سنت کے ائمہ میں چھائے ہوئے تھے، حدیث کی فیلڈ میں بھی، فقہ کی فیلڈ میں بھی، مجتہد بھی تھے، اہل مدینہ میں سے بھی تھے، ہر جگہ ان کی رسپیکٹ تھی۔ اہل البیت کے ساتھ بھی بڑا ان کا کلوز تعلق تھا، امام باقر علیہ السلام کے ساتھ، امام جعفر علیہ السلام کے ساتھ، اور پھر اس پلانٹ ارتھ پہ سب سے پہلے جو حدیث کی باقاعدہ کتاب لکھی گئی ہے، باقاعدہ طور پہ حدیث کی کتاب، وہ الموطا امام مالک ہے، جو اس وقت بھی ہمارے پاس موجود ہے۔ جب عباسی خلفاء نے امام مالک رحمہ اللہ کو آفر کی کہ ہم چاہ رہے ہیں کہ آپ کی اس الموطا امام مالک کو سرکاری طور پر نافذ کر دیں پوری اسلامک ورلڈ کے اوپر، تو انہوں نے کہا کہ اس میں صرف احادیث نہیں ہے، اس میں میری اپنی آراء بھی شامل ہیں، میرے استادوں کے فتوے بھی شامل ہیں، میں اپنی مرضی کسی کے اوپر امپلیمنٹ نہیں کر سکتا۔ اس طریقے سے زبردستی کرنے والا کوئی معاملہ نہیں ہونا چاہیے۔ یعنی آپ ان لوگوں کی للہیت دیکھیں، یعنی حکمران اماموں کو گود لے رہے ہیں اور وہ گود میں جانے سے انکار کر رہے ہیں۔ یعنی یہ فیمس ہونا یا اسی طریقے سے بڑا ڈکلیئر ہو جانا کسی بھی مذہب کے اندر، یہ کس کی خواہش نہیں ہوگی، لیکن ان لوگوں کے اندر للہیت ہوتی تھی۔ وہ کہتے تھے اس طرح فریڈم آف ایکسپریشن کے اوپر قدغن لگ جائے گی۔ اس لیے آپ ائمہ کو دیکھیں گے، انہوں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ ہمارے نام کے اوپر فرقے بنائے جائیں۔ ہمیشہ انہوں نے کہا کہ قرآن و سنت یہ کہہ رہی ہے، اس معاملے میں قرآن و سنت میں فلاں چیز موجود نہیں تھی، ہم قرآن و سنت کی دلائل کی روشنی میں اسے بہتر سمجھتے ہیں، باقی آنے والا وقت ظاہر ڈیسائیڈ کرے گا کہ جو جدید مسائل آئے اس وقت مسلمانوں نے اپنے حالات و واقعات کو دیکھ کے کس فتوے کے اوپر عمل کرنا ہے۔ تو ان میں سے کسی نے بھی نہیں کہا کہ آپ ہمارے نام پہ فرقہ بناؤ، لیکن جو محبین ہوتے ہیں وہ ان کے نام کے اوپر فرقے کھڑے کر دیتے ہیں۔ حالانکہ ہمیں ان ائمہ سے وہ اقوال بھی ملتے ہیں، اور شاہ ولی اللہ دہلوی نے حجت اللہ البالغہ میں سارے ائمہ کے اقوال نقل کیے ہیں، سب کا لب لباب یہی ہے کہ ہماری کوئی بات بھی قرآن و سنت کے خلاف ہو اسے چھوڑ دو، ہماری کسی بات کی دلیل پہ قرآن و سنت کی دلیل نہ ملے تو صرف اس کہنے پہ، اس دعوے کے اوپر کہ یہ فلاں امام نے فرما دیا، ہماری بات کو ایکسیپٹ مت کرو۔ لیکن اب جب یہ بات ہم ان کے فالوورز کو بتاتے ہیں، وہ پتہ کیا کہتے ہیں، یہ تو انہوں نے چیلنج کیا ہے کہ جی کڈو کوئی ساڈی گل قرآن و سنت کے خلاف۔ حالانکہ جب وہ بیچارے یہ بات کر رہے تھے تو ان کے تو دماغ میں بھی نہیں تھا کہ ہم چیلنج کر رہے ہیں۔ کیوں؟ وہ اس میں بول کے کہہ رہے ہیں کہ ہماری کوئی بات قرآن و سنت کے خلاف ہو تو قرآن و سنت کو پکڑو، ہماری بات کو چھوڑ دو۔ یہ اگر انہوں نے تحدی کے انداز میں، چیلنج کے انداز میں بات کی ہوتی تو خود چیلنج کر کے گئے ہوتے۔ وہ تو انتہائی منکسر المزاج لوگ تھے، اور پھر پریکٹیکلی ان کے بعد آنے والے ائمہ نے ان کی اس طرح کی چیزیں ہائی لائٹ کی ہیں۔ شاہ ولی اللہ دہلوی رحمہ اللہ نے حجت اللہ البالغہ میں اس چیز کو کرٹیکلی انالائز کیا ہے کہ کیا وجہ ہے کہ امام مالک اور امام حنیفہ رحمہ اللہ ان کی جو فقہ ہے اس کے اندر مور دین 50% مسائل ایسے ہیں جو قرآن و سنت کے خلاف ہیں۔ تو اس کا جواب انہوں نے خود نہیں دیا، انہوں نے کہا کہ اس کا جواب امام شافعی نے خود اسٹیبلش کیا تھا جب انہوں نے اپنے سے پہلے
یہ دو بڑی یعنی ایک سمجھ لے کہ فقہ کے امام اور ان کی کتابیں اور ان کے فتاوی جات دیکھے تو انہیں اندازہ ہوا کہ اصل میں ان سے جو مس ہینڈلنگ ہوئی وہ یہ ہوئی، مس ہینڈلنگ کہہ لیں یا اس وقت ریسورسز ہی اتنے اویلیبل تھے کہ وہ لوگ تابعین کے اقوال کے اوپر اعتماد کر لیتے تھے بغیر اس چیز کی محنت کیے کہ اس حوالے سے نبی علیہ السلام کا کیا فرمان ہے یا کسی صحابی کا کیا فتویٰ ہے۔ ظاہر ہے اس وقت اتنی ایکسپینشن بھی علم کے حوالے سے نہیں ہوئی تھی۔ امام شافعی کے دور کے اندر چونکہ حدیث کے اوپر کافی زیادہ کام ہوا تو انہوں نے کئی ایک چیزیں آبزرو کی کہ بالکل واضح احادیث جو ہیں وہ امام مالک اور امام حنیفہ کے فتووں کے خلاف ہیں۔ تو پھر ڈیپ ڈیگ کر کے ان کو پتا چلا کہ اچھا یہ پری میچور فقہ ہے ان دونوں کی۔ پھر امام شافعی نے بنیادی بات یہ کہی کہ میں اس وقت تک یعنی کسی بھی مسئلے میں کوئی رائے نہیں دوں گا جب تک کہ مجھے مرفوع حدیث یعنی جو نبی علیہ السلام تک پہنچتی ہو یا ایٹ لیسٹ موقوف حدیث جو کسی صحابی تک پہنچتی ہو نہ مل جائے۔ تابعین کو میں بالکل بعد میں دیکھوں گا۔ اور پھر اسی وجہ سے آج کی ڈیٹ میں آپ جتنے بھی منصف مزاج لوگ ہیں اہل سنت میں، آپ ان سے پوچھ لیں تو وہ آپ کو بتائیں گے کہ امام شافعی رحمہ اللہ کے جو فتاوی جات ہیں میجورٹی کیسز کے اندر وہ قرآن و سنت کے زیادہ قریب ہیں باقی ائمہ کے فتووں کے۔ اور یہ میں بات کر رہا ہوں اجتہادی مسائل کے اندر۔ باقی رہ گیا عقیدہ اور بنیادی عقائد میں جو ضروریات دین ہیں، اس میں ائمہ کے اقوال کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ قرآن و سنت کی نصوص سے ثابت ہوتی ہیں چیزیں۔ اکثر آپ دیکھیں گے جی وہ جی پھر ہمیں جب مسئلہ آئے گا تو ہم کیا کریں گے؟ وہ مسئلہ ہے تو قرآن و حدیث میں دیکھو نا بھائی۔ ہر دور کے نئے مسائل ہیں، جدید مسائل ہیں، وہ اس دور میں قرآن و سنت کی روشنی میں حل کیے جائیں گے۔ مثلا اگر میں کہوں کہ آج کے دور کے تو میجارٹی مسائل وہ ہیں جن میں ہمارے پرانے بزرگوں کو تو ان مسئلوں کا جواب تو چھوڑ دیں، انہیں تو یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ مسائل بھی ہوں گے۔ انتقال خون کا مسئلہ، بلڈ ڈونیشن، آرگنز کی ڈونیشن، پوسٹ مارٹم کا مسئلہ، کیمرے کا مسئلہ، ریل گاڑی میں ہوائی جہاز میں نماز کا مسئلہ، قطبین پہ نماز کا مسئلہ جہاں پہ 6 مہینے کا دن 6 مہینے کی رات ہے۔ تو آج کل میجورٹی جو اس طرح کے جدید مسائل ہیں جن کا تعلق عموماً انسانوں کے ساتھ نہیں چند ایک انسانوں کے ساتھ ہوتا ہے، یعنی اب چاند پہ جا کے کس نے انسان نے جا کے نماز پڑھنی ہے، لیکن مسئلہ تو ہے نا ایک۔ نارتھ اور ساؤتھ پول پہ کتنے % لوگ رہ رہے ہیں، لیکن مسئلہ تو پریکٹیکلی ہے نا۔ تو وہ تو آج کے دور کے لوگ پھر بتائیں گے نا، تو پھر کیا ہم ان کے مقلد ہو رہے ہوں گے؟ نہیں۔ میری پچھلے دنوں ایک ویڈیو بھی اپلوڈ ہوئی تھی، تقلید کے نام پر ڈرامہ بازی، جو ایک دیوبندی عالم اور ایک اہل حدیث عالم کے درمیان ویڈیو میں ایک ڈسکشن کہہ لیں یا مناظرے کی سی صورتحال بنی تھی۔ تو اس کے اوپر میں نے ورڈک دیتے ہوئے ایک ویڈیو ریکارڈ کروائی تھی تقلید کے اوپر، تقلید کے نام کے اوپر ڈرامہ بازی۔ جو یہ مسائل تقلید اور اجتہادات سے ثابت کر رہے ہوتے ہیں وہ مسائل قرآن و سنت میں پہلے ہی موجود ہوتے ہیں یا اجماع امت سے ثابت ہوتے ہیں۔ مثلا جی بتائیں جی بھینس حلال ہے یا حرام ہے؟ بھائی بھینس تو امام حنیفہ اور امام مالک سے پہلے بھی دنیا میں موجود تھی، ایون نبی علیہ السلام کے بھی دنیا میں تشریف لانے سے پہلے موجود تھی۔ تو بھینس کے حلال ہونے کے اوپر اجماع ہے، کیونکہ قرآن میں کہا گیا ہے بہیمت الانعام جو ہیں وہ حلال ہیں، سوائے ان کے جن کو اللہ نے قرآن میں حرام کہہ دیا، ان میں بھینس شامل نہیں حرام کہنے والوں میں۔ تو لہٰذا یہ گائے کی کیٹیگری میں فال کرے گی، بکری کی کیٹیگری میں، اونٹ کی کیٹیگری میں، جو بہیمت الانعام ہے، بے زبان مویشی۔ اس لیے آپ دیکھیں پہلے 300 سال کے اندر کتاب الاجماع ایک لکھی گئی، اس کتاب کے اندر سینکڑوں مسائل ہیں اس زمانے میں کہ جن کے اوپر اجماع تھا انہوں نے نقل کیا۔ تو اس میں آپ اگر بھینس کا مسئلہ دیکھیں تو انہوں نے لکھا ہوگا کہ بھینس زکوٰۃ کے معاملے میں گائے کے حکم میں داخل ہے۔ تو یہ امام حنیفہ کو تو بتانے کی ضرورت ہی نہیں تھی، امام شافعی کو تو بتانے کی ضرورت ہی نہیں تھی، امت کا اجماع اسے ٹرانسفر کرتا ہے۔ اور امت کا اجماع اتنا سٹرونگ ہے کہ امت پہلے مانی ہے کہ بھائی یہ کیمرہ وہ نہیں ہے
جس تصویر کی ممانعت ہے بخاری اور مسلم کے اندر، وہ تصاویر ہیں جو عبادت کی غرض سے بنائی جائیں. امت پہلے مانی، مولوی اس وقت کیا کہتے تھے؟ حرام. آج مولوی بھی مان گئے. اجماع اتنی طاقتور چیز ہے کہ سارے مولوی اجماع کے پیچھے چلتے ہیں، اور اجماع ہم نے دیکھا عوام الناس ہی کر رہی ہوتی ہے، کیونکہ عوام میں پڑھے لکھے لوگ زیادہ ہوتے ہیں، انہیں پہلے سمجھ آ جاتی ہے، اور بعد میں یہ لوگ پھر کریڈٹ لے رہے ہوتے ہیں. اور چند ایک جو پڑھے لکھے لوگ اس وقت آواز بھی بلند کریں، انہیں کہتے ہیں کہ جی یہ جو یہود و نصارہ کے ایجنٹ ہیں. یعنی یہ ویڈیو کیمرے کے مسئلے کو مولانا مودودی رحمہ اللہ، ڈاکٹر اسرار صاحب رحمہ اللہ، ڈاکٹر طاہر القادری صاحب حفظہ اللہ تعالی، یہ وہ بڑے اسکالرز ہیں جنہوں نے 70s 80s میں ہی کہہ دیا تھا کہ بھائی یہ تصویر، یہ وہ تصویر نہیں جس کی ممانعت ہے. لیکن اس وقت سارے ان کو کہتے تھے یار یہود و نصارہ کے ایجنٹ بنے ہوئے، اور آج یہ لوگ کیمرے کے آگے سے ہٹتے بھی نہیں ہیں. یہ ہمارے علماء کا انٹلیکچوئل لیول ہوتا ہے. تو اس طرح کے مسائل کے اندر، جدید دور کے مسائل کے اندر اس وقت ڈیسیژن کرنا ہوتا ہے. اہل سنت کا منہج کیا ہے؟ ایون اہل تشیع کا بھی منہج یہی ہے. وہ بیچ میں اگر اقوال لے آتے ہیں، وہ تو زندہ اماموں کی تقلید کر رہے ہیں. یعنی اگر جو اس وقت اپنے آپ کو جعفری کہہ رہے ہیں، آپ ان سے پوچھیں کہ امام جعفر صادق کے یہ فتاوی ہے، آج کے دور کے مسئلے بتائیں امام جعفر سے، تو وہ کہتے ہیں نہیں، وہ تو ہمارے جو مراجع ہیں وہ بتاتے ہیں، ہم ان اماموں کی تقلید کرتے ہیں. جب ایک فوت ہو جاتا ہے کوئی دوسرا بنتا ہے، تو پریکٹیکلی وہ بھی زندہ اماموں کو، جو اس دور کے امام ہیں، ان کے فتاوی کو لے کے چل رہے ہوتے ہیں. امام جعفر کے فتاوی کو لے کے نہیں چل رہے ہوتے، کیونکہ آج کے دور کے مسائل ان کے دور کے مسائل ہی نہیں تھے. اور یہی اسلام کی خوبصورتی ہے. سنن نسائی کے اندر حدیث موجود ہے، المصنف ابن ابی شیبہ میں موجود ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت کے اندر کوفہ کے قاضی شریح کو خط لکھا، اور اس میں انہوں نے لکھا کہ جب کبھی بھی تجھے کوئی مسئلہ درپیش ہو تو سب سے پہلے کتاب اللہ میں دیکھنا، کتاب اللہ میں نہ پاؤ تو پھر سنت میں دیکھنا، سنت میں نہ پاؤ تو پھر مسلمانوں کے اجماع میں دیکھنا. نسل در نسل جو مسلمان عملی تواتر سے ایگریڈ اپون چیزیں ٹرانسفر کر رہے ہیں، اور اس میں بھی نہ پاؤ تو پھر تم اجتہاد کرنا، اور اجتہاد نہ کرنا تو تمہارے حق میں بہتر ہے. یعنی اس معاملے کو ان اٹینڈڈ چھوڑ دینا جب تک ضرورت نہ پڑے. یعنی یہ اب فرضی مسئلہ لکھنا کہ جی 12 بندے ہیں جنگل کے اندر، 12 ہی ننگے ہیں، امامت کون کروائے گا؟ وہ ماں پیو تہاڈا کی لینا دینا؟ جہے ننگے ہون گے وہ خود فیصلہ اس ٹائم کر لیں گے. اور دوسرا یہ ضروری ہے کہ ان ننگوں نے آپ کی بھی یہ ننگی کتابیں پڑھی ہوئی ہوں گی، اور اس کی بنیاد پہ انہوں نے ڈیسیژن کرنا ہے. انہوں نے اپنے حالات و واقعات خود دیکھ کے اجتہاد کرنا ہے. اجتہاد تو ایون صحابہ بھی ہوں، ان کا بھی اپنا ذاتی ہوگا، وہ بھی ہمارے لیے حجت نہیں ہوگا جب تک کہ قرآن و سنت کے ساتھ میچ نہ کر دیں. سنن ابی داؤد میں، سنن ابن ماجہ میں حدیث موجود ہے نا، ایک صحابی نے نبی علیہ السلام کو آ کے سجدہ کیا. آپ نے کہا سر اٹھا، یہ کیا کر رہا ہے؟ ان کا یا رسول اللہ میں ہیرا نامی شہر میں گیا تھا عراق کے اندر، میں نے دیکھا لوگ اپنے سردار کو سجدہ کرتے ہیں، تو آپ تو اللہ کے رسول ہیں، آپ کو سجدہ کیوں نہ کریں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب میں مر جاؤں گا تم میری قبر سے گزرو گے، کیا میری قبر پہ بھی سجدہ کرو گے؟ کہا نہیں یا رسول اللہ. تو آپ نے فرمایا پھر مجھے کیوں سجدہ کر رہے ہو؟ اگر میں سجدہ جائز سمجھتا تو بیویوں سے کہتا کہ اپنے خامدوں کو سجدہ کریں اس حق کے سبب جو اللہ نے ان کو دی ہے. تو اب یہ صحابی کا اجتہاد تھا نا کہ اگر ہیرا، کوفہ، عراق کے لوگ اپنے آقا کو سجدہ کر سکتے ہیں تو ہم اپنے پیغمبر کو کیوں نہیں کر سکتے؟ لیکن نبی علیہ السلام نے اسے انڈورس نہیں کیا. بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، مولا علی روایت کر رہے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کہ نبی علیہ السلام نے ایک قافلہ روانہ کیا، اس پہ ایک انصاری کو امیر مقرر کیا. اس کو اپنے سب آرڈینیٹس کے اوپر غصہ آیا، اس نے ان سے کہا کہ لکڑیاں جمع کرو، اور بہت بڑا آگ کا ایک الاؤ جلایا گیا. اس کے بعد اس نے کہا کہ دیکھو میں تمہارا امیر ہوں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جس نے میرے بنائے ہوئے امیر کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی، اور جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی، اور جس نے میرے بنائے ہوئے امیر کی نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی. لہٰذا اب میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ تم سب لوگ آگ میں چھلانگ لگاؤ.
تو صحابہ نے کہا یہ تو ہم تمہاری بات نہیں مانیں گے، یہ تو حنفی ہے کہ امام حنیفہ انہیں کہ آگ میں کود جاؤ تو وہ کود جائیں گے۔ ان صحابہ نے کہا کہ ہم تو آگ سے بچنے کے لیے ہی رسول اللہ کے دامن کرم میں آئے تھے، اور پھر تم ہمیں اسی آگ میں پھینک رہے۔ پھر جب نبی الاسلام کے پاس یہ مقدمہ آیا تو آپ نے فرمایا اگر تم لوگ اپنے اس امیر کی اطاعت کرتے ہوئے آگ میں کود پڑتے تو سیدھا پھر جہنم کی آگ میں جا کے نکلتے۔ تازہ کریں۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اطاعت جو ہے وہ صرف معروف میں ہے، منکر میں نہیں ہے۔ اللہ کے احکامات کے اندر اندر اطاعت ہے، اللہ کی نافرمانی میں نہیں ہے۔ ہمیں تو یہ سکھایا گیا، اور یہ تو 14ویں صدی کے مولویوں کے فتووں کو لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، ایسے شاہ ہی کوئی نہیں۔ جب صحابہ کے فتوے نہیں ہیں تو تسی کی شاہ ہو؟ یہ کن چیزوں کو لے کے بیٹھے ہوئے ہیں؟ صحیح مسلم میں حدیث ہے، عبد الرحمن بن عبد رب کعبہ تابعی کہتے ہیں میں خانہ کعبے میں داخل ہوا تو میں نے عبداللہ بن عمر بن عاص کو دیکھا، وہ خانہ کعبہ کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے ہوئے لوگوں کو دین سکھا رہے ہیں، اور وہاں وہ اطاعت امیر کے اوپر ایک حدیث بیان کرنے لگے کہ نبی علیہ السلام نے ہمیں بڑی سختی سے کہا تھا کہ اپنے حکمران کی اطاعت کرنی ہے۔ تو اس نے کہا حضرت آپ تو ہمیں اطاعت امیر کے اوپر حدیثیں سنا رہے ہیں، اور آپ کا چچا کا لڑکا معاویہ ابن ابی سفیان جو ہمارا حاکم ہے وہ تو ہمیں کہتا ہے کہ ہم لوگوں کو ناحق قتل کریں اور لوگوں کا مال حرام طریقے سے ہڑپ کریں، جبکہ اللہ تعالیٰ سورہ النساء کی آیت نمبر 29 اس نے تلاوت کی تابعین صحابی کے سامنے۔ اللہ تو ہمیں حکم دے رہا ہے کہ ہم ایک دوسرے کو ناحق قتل نہ کریں اور مال نہ ان کا حرام طریقے سے ہڑپ کریں، اب آپ ہمیں بتائیں کہ ہم اللہ کی بات مانیں یا آپ کے چچا زاد معاویہ ابن ابی سفیان کی بات مانیں؟ اب یہ بہت بڑا چھکا تھا، اور ایک تابعی صحابی کو کہہ رہا ہے۔ اب ذرا لیول بھی دیکھ لیں دونوں کا۔ تو انہوں نے نہیں کہا کہ تو گستاخی کر رہا ہے، تو نے حضرت معاویہ کی گستاخی کر دی، تجھے بات کرنے کی تمیز نہیں ہے، تو ہمیں آیتیں بتائے گا۔ اس زمانے سے کہانیاں نہیں سناؤندیاں پائی، ایک اس زمانے سے نہیں سناؤندیاں، ہوں اللہ کے فضل نال اس پلیٹ فارم کی وجہ سے اس زمانے میں بھی یہ باتیں نہیں ہوتی۔ اب تو بچے کہہ رہے تسی تے شاہ ہی کوئی نہیں ہو، گل کرو کتنے لکھی ہے۔ اب وہ عبداللہ بن عمر بن عاص جو ہے نا وہ تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو جاتے ہیں، پھر سر اٹھا کے کہتے ہیں کہ معاویہ کی اطاعت کرو ان کاموں میں جس میں وہ اللہ کے حکم کے اندر اندر تمہیں حکم دے، اور جس بات میں وہ اللہ کے حکم کے خلاف تمہیں چلائے تم اس کی نافرمانی کرو۔ یہ ایک گولڈن کوٹ ہے عبداللہ بن عمر بن عاص کا رضی اللہ تعالی عنہما، جو امت کو بتا رہا ہے کہ اگر صحابہ کرام علیہم رضوان کے فتاوا جات بھی قرآن و سنت کے خلاف ہوں تو بابت شاہی کوئی نہیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ پھر کہانیاں سنے جی، وہ جی ہمارے بزرگوں کو نہیں ان حدیثوں کا پتا تھا، اور بھائی آپ کے بزرگوں کو بھی حدیثوں کا نہیں پتا تھا، اور یہ کوئی عیب نہیں ہوتا تھا۔ یعنی بخاری اور مسلم دونوں میں آتا ہے حضرت ابو ہریرہ نبی الاسلام کی وفات کے بعد 30 سال تک یہ فتویٰ دیتے تھے کہ جس شخص کے اوپر غسل فرض ہو جب تک وہ غسل جنابت اتار نہ لے وہ روزہ نہیں رکھ سکتا۔ جب مروان مدینے کا حاکم بنا اس نے اما عائشہ سلام اللہ علیہا کے پاس کچھ لوگوں کو بھیجا تو انہوں نے بتایا کہ بھئی یہ کون سا فتویٰ دے رہے ہو، اللہ کے نبی علیہ السلام تو جنبی ہوا کرتے تھے، اپنی یعنی بیویوں کے ساتھ تعلق قائم کرنے کی وجہ سے، تو فجر کا وقت داخل ہونے کے بعد آپ غسل اتارا کرتے تھے اور روزہ رکھ لیا کرتے تھے، ختم سحری کے بعد غسل اتارتے تھے۔ اب جب اما عائشہ یہ خود بات بتا رہی ہیں تو پیچھے اب اس فتوے کی کوئی اہمیت نہیں رہ جاتی۔ جب حضرت ابو ہریرہ کو ہائی لائٹ کیا گیا تو انہوں نے کہا یہ میرا اپنا ذاتی فتویٰ تھا، مجھے اس حدیث کا نہیں پتا تھا۔ بھئی اگر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سب سے زیادہ احادیث روایت کرنے والے اصحاب میں سے ایک ہیں، ان کو حدیثوں کا نہیں پتا رہا 30 سال بعد تک، تو بھئی اگر امام حنیفہ، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام مالک، ان لوگوں کو اگر کسی بات میں کوئی مسئلہ سمجھ نہیں آیا اور بعد میں وہ چیزیں کھلی ہیں تو اس میں کوئی عیب والی بات ہی نہیں ہے۔ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، حضرت حسان ابن ثابت مسجد میں بیٹھے ہوئے اشعار پڑھ رہے تھے، حضرت عمر اپنے دور خلافت میں وہاں سے گزرے، ان کو یوں کر کے دیکھا، انہوں نے کہا عمر اس طرح مت دیکھ میری طرف،
تم سے بہتر شخصیت مسجد میں ہوتی تھی، میں انہیں بھی نعتیہ اشعار سنایا کرتا تھا. حضرت عمر کو بولنے بھی نہیں دیا. کتنا روب تھا کہ نہیں بھائی اس طرح نہیں ہوگا. دین وہ ہے جو وہ شخصیت بتائے گی جس کی قبر مدینے میں ہے. کوئی بڑے سے بڑا انسان بھی اپنی رائے رکھ سکتا ہے. تو حضرت عمر نے نہیں کہا کہ تمہیں تمیز نہیں، مجھے تجھ سے زیادہ پتا ہے، میرے کو کوئی حدیثاں چھپیاں رہ گئی نے. جی چھپی رہ گئی سی نا. انہوں نے کہا اس حدیث پہ گواہ لے کے آؤ. تو انہوں نے کہا حضرت ابو ہریرہ بیٹھے میں. حضرت ابو ہریرہ نے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرت حسان سے اشعار سنے، بلکہ فرمایا کہ اے اللہ، دعا کرتے ہوئے اے اللہ روح قدس کے ذریعے حسان ابن ثابت کی مدد فرما. تو ان کے لیے تو دعائیں ہیں. حضرت عمر خاموش ہو گئے. انہوں نے حضرت ابو ہریرہ کی اس دلیل کو بھی مان لیا، لہٰذا یہ جو غالی شیعہ کی طرف سے کہنا کہ وہ حضرت ابو ہریرہ کو ثقہ نہیں مانتے تھے وہ بھی غلط ہے. دوسرا، حضرت عمر سے بھی کوئی حدیث چھپی رہ سکتی ہے، تو جناب آپ کے کسی بزرگ سے کوئی حدیث چھپی رہ گئی ہے تو خدا کے لیے وہ حضرت عمر سے تو بڑا نہیں ہے. تیسرا، اگر حضرت عمر سے اختلاف کیا جا سکتا ہے قرآن و سنت کی روشنی میں تو تواڈے بابے تے شاہی کوئی نہیں. تھوڑا آہستہ بولا ہے میں نے، کہتے تھوڑا نرمی سے بات کریں. آپ کے بابے تو شاہی کوئی نہیں ہے، تو اب آپ مان لیجئے آپ کے محترم بابا جان کوئی شے نہیں ہے. ہاں جی آہستہ بھی بات کر لیں نا، نرمی سے بھی بات کر لیں. جسے وہ میرے سخت والے جملے برے لگے ان کے سامنے یہ رکھ لیں تو آپ کو پتہ چلے گا مسئلہ ان کا یہ نہیں ہے. میں اکثر کہتا ہوں جس سے ہماری ویڈیو سے ہماری شکل سے چڑ ہے نا تو اسے وہ آپ کیوں دکھا رہے ہیں؟ آپ اسے احادیث بتائیں، آپ اسے بخاری شریف کی حدیث شیئر کریں 2812 کہ عمار کو باغی جماعت قتل کرے گی. عمار اسے اللہ اور جنت کی طرف بلا رہے ہوں گے اور وہ جماعت جہنم کی طرف بلا رہی ہوگی، تو آپ دیکھیں وہ اسی طرح ہی بدکے گا. اس کو تو چھوڑ دیں. قرآن میں سورہ بنی اسرائیل میں آیا کہ جو قرآن ہم نے نازل کیا ان کی سرکشی میں اضافہ ہی ہوا ہے. اللہ کی بات سن کے بھی سرکشی میں اضافہ ہوا. کیوں؟ جب بات نہ ماننی ہو نا تو چاہے اللہ کی بات ہو، چاہے رسول اللہ کی بات ہو، چاہے انجینئر محمد علی مرزا کی ذاتی بات نہیں بلکہ وہ اللہ رسول کی بات بتائے، تب بھی انسان چڑ جاتا ہے. ایک نیچرل چیز ہے. اصل مسئلہ یہ کہ وہ بات نہیں انسان نے ماننی ہوتی. تو یہ جن لوگوں کو بڑی ٹینشن پڑی ہوئی ہے نا جی یہ جناب فرقہ نہ بن جائے، اور جناب جڑے فرقے بنا کے گئے نے وہ ان کے اندر کچھ کوالٹیز ہوتی ہیں. یعنی اگر آپ یہ کلیم کریں نا کہ جو خشکی کا جانور ہے اور جو سمندر کا جانور ہے یا پانی کا جانور ہے اس میں فرق ہوتا ہے. خشکی کے جو جانور ہیں وہ پھیپڑوں سے سانس لیتے ہیں، مچھلی میں پھیپڑے نہیں ہوتے، اس کے ایکویلنٹ اور آرگن ہوتا ہے. اب آپ کسی مچھلی کو پرندہ ثابت کرنے کی کوشش کریں اور کسی پرندے کو مچھلی، تو یہ تو ظلم ہے نا. تو آج تک جتنے فرقے بنے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ ان کی چندہ بکس ہوں گی، ان کے بابے ہوں گے، ان کے مدرسے ہوں گے. وہ یہ کہتے ہوں گے ہمارے سوا کسی کے پیچھے نماز نہیں ہوتی. باقی سب کو وہ جہنمی فرقے ڈکلیئر کرتے ہوں گے، اپنے آپ کو جنتی فرقہ ڈکلیئر کرتے ہوں گے. یہ جتنی بھی گندگیاں ہیں جو آپ کے بزرگان بے دین کے اندر پائی جاتی تھیں، فرقوں کے بزرگوں کے اندر پائی جاتی تھی، کوئی ایک گندگی میرے اندر ثابت کرے نا، پھر کہیں کہ میں بھی اسی گند کا حصہ ہوں. اگرچہ آپ اسے گند نہیں سمجھتے تھے، یہ تو ہم نے لوگوں کو کہہ کے اسے گند بنوایا نا. ابھی تک تو آپ کا دماغ ہی نہیں اس طرف گیا کہ یار یہ دیکھو ہم سے لے کے کھا رہے ہیں. ٹھیک ہے، انہوں نے مسلمانوں کی جمعیت کو جوڑنے کی بجائے قرآن و سنت کے ساتھ اپنے ساتھ جوڑا ہے. تو اب یہ جتنی میں نیگیٹو چیزیں بتا رہا ہوں تو ہمارے اندر تو کوئی بھی نہیں ہے. اس سے بڑی بات پرانے بزرگ جو کچھ بلنڈر کر کے گئے نا جی یا نہیں کر کے گئے، ہر ایک کے بارے میں دو رائے ایگزسٹ کرتی ہیں. بعض کے بارے میں تو ڈیفینیٹلی ہم کہیں گے کہ عیسیٰ ابن مریم نے شرک نہیں پھیلایا، قرآن کی روح سے ہم ان کے حق میں ہیں. اگرچہ اس وقت پلانٹ ارتھ پہ سب سے بڑا شرک حضرت عیسیٰ کے نام پہ ہو رہا ہے، لیکن ان کے دفاع میں قرآن کھڑا ہے. ہم کہتے ہیں عیسیٰ ابن مریم وجیہن فی الدنیا والآخرہ ہے، وہ بری ہیں اس شرک سے. لیکن یہ گارنٹی ہم آپ کے کسی بابے کو دینے کے لیے تیار نہیں ہے. این ممکن ہے اس نے پھیلایا ہو سکتا ہے نہ پھیلایا ہو. پھر ہم کیا کہتے ہیں کہ بابے نے تو نہیں پھیلایا ہوگا لیکن اس کی جو تعلیمات ہیں اس میں موجود ہے، لہذا بابوں سے دستبردار ہو جاؤ، ان کی تعلیمات سے دستبردار ہو جاؤ. ایک محتاط رویہ.
آج کے دور میں ایسا نہیں ہے. آج اگر کسی کے بارے میں آپ نے رائے قائم کرنی ہے تو کسی دوسرے سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے, اسی سے پوچھ لیں کہ اس کی کیا رائے ہے. ماضی قریب میں اتنی بڑی پرسنالٹی مولانا اسحاق صاحب رحمہ اللہ تعالی, ان کے بارے میں کیا پروپیگنڈا نہیں کیا سارے فرقوں نے. لیکن آج بھی ہزاروں لوگ ہیں جن کو ان کی ڈیتھ کے بعد ان کا تعارف ہوا ہے, نیگیٹو تعارف ہوا ہے. انہوں نے خود ان کی ویڈیوز دیکھی ہیں, انہوں نے کہا یار یہ تو مولانا صاحب نے تو یہ کہا ہی نہیں تھا, آپ لوگ جھوٹا الزام لگا رہے ہیں ان کے اوپر. لہذا آج کسی شخص کی جرح اور تعدیل کے لیے, یعنی یہ دو ٹرمز ہیں اسماء اور رجال میں نا, جرح یہ ہے کہ اس کے اندر آپ کمزوریوں کو ہائی لائٹ کریں, تعدیل یہ ہے کہ آپ اس کی توثیق کریں کہ ٹھیک ہے یہ اس طرح. پرانے اماموں کے لیے تو آپ کو پرانے اماموں کے زمانے کے دوسرے اماموں کے اقوال لینے پڑتے تھے, اور اس میں بھی پھر جیلسی فیکٹر بھی ہوتا تھا بعض اوقات. آج آپ کو کسی کی دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے, آج اس شخص سے خود پوچھ لیں کہ تیرے نظریات کیا ہیں. یعنی آپ دیکھیں گے غالی شیعہ مجھے کہہ رہے ہوں گے یہ ناصبی ہے, تو کہنے دیں, میری ویڈیوز خود بتا دیں گی میں کیا ہوں. غالی جو وہابی ٹائپ کے لوگ ہیں, اہل حدیث ہوں, دیوبند ہوں, ایون بریلوی بھی, مجھے کہیں گے یہ رافضیوں کا ایجنٹ ہے, میری ویڈیوز خود بتا دیں گی میں کیا ہوں. کسی سے پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں ہوگی. یہ بھی آج کل لائف سٹوریز چل رہی ہیں اللہ کے فضل سے. انقلاب آپ پریکٹیکلی دنیا میں دیکھیں کہ کس طرح آیا ہے. یہ 1000 سال تک بھی ویڈیوز ریکارڈ ہوتی رہے نا تو ہمارے وہ اسٹوڈنٹ ختم نہیں ہوں گے جو آ کے اپنی لائف سٹوری سناتے ہیں. ابھی تک جتنے ہو چکے ہیں, ابھی تو اللہ کا شکر ہے 1000 سے زیادہ روزانہ سبسکرائبر صرف آفیشیل چینل کے اوپر ایڈ ہوتے ہیں. 8 سے نہیں 3-4 سال سے, باقی چینلز کو چھوڑ دیں. یہ سب لوگ جب اپنی سٹوری سنائیں گے تو آپ کو پتا چل جائے گا. تو 99% لوگ وہ ہیں جنہیں نیگیٹو میرا تعارف ہوا ہے اپنے مولویوں کی وجہ سے. تو کیا ہوا ہے کہ انہوں نے مولویوں کو مان کے مجھے ضعیف, مجروح, متروک, مردود ڈکلیئر کر دیا؟ نہیں, الٹا انہیں مردود ڈکلیئر کیا جنہوں نے غلط تعارف کروایا تھا. یہ وہ ایڈوانٹیج ہے جو آج کے لوگوں کو حاصل ہے, پرانے لوگوں کو حاصل نہیں ہے. پرانوں کو آپ جج نہیں کر سکتے کہ انہوں نے کام ڈالا تھا یا نہیں ڈالا تھا. آج آپ بڑی آسانی سے, آج کوئی اپنی نیکی میں زندہ ہے تو قیامت تک کے لیے زندہ ہے, اور اگر کوئی برائی میں زندہ ہے تو قیامت تک کے لیے زندہ ہے. زمین و آسمان کی ساری مخلوقات مل کے کسی برے شخص کو اچھا ثابت نہیں کر سکتی. یوٹیوب حافظہ اللہ کی برکت سے, گوگل دامت برکاتم عالیہ کی برکت سے, جی فیس بک مدہ ذلہ کی برکت سے, آیت اللہ واٹس ایپ کی برکت سے. کیونکہ لوگ خود جج کریں گے کہ ماما تو سائڈ تے ہو, میں خود دیکھنا ہو کہ کہندا ہے. 40 علماء اہل حدیث نے مل کے فتویٰ لکھا کہ مولانا اسحاق جو ہے نا یہ نعوذ باللہ اہل سنت سے خارج ہے. اس نے حضرت عمر کے اوپر شہادت فاطمہ کا الزام لگایا. آدھے کلپس کاٹ کے انہوں نے اپنی زندگی میں کہا یار اگر میں اسے نبی کی بچی کا قاتل سمجھ رہا ہوتا تو میں حضرت کہتا, عمر کہتا, رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ بولتا. میں نے تو شیعہ کے بارے میں یہ بات کی تھی کہ انہیں یہ پڑھایا گیا ہے تو انہوں نے گالیاں نکالنی ہیں. پھر انہوں نے کس طرح پوسٹ مارٹم کیا ہوا ہے. لیکن لوگوں نے ان کے بارے میں رائے قائم کی کہ نہیں جی وہ تو یہ کہتے تھے. پھر حضرت عمر کی شان میں ان کے خطبات موجود ہیں, وہ خود فیصلہ کریں گے. تو اللہ کے بندوں, کسی بندے کے بارے میں آپ رائے قائم کریں. اب میں آپ کو بتا دوں اس میڈیا کی برکت سے جو شخص بھی کسی کے بارے میں رائے غلط دے گا وہ نہیں سے بچتا. پہلے یہ ہوتا تھا کہ غلط رائے دینے والا بزرگ ہوتا تھا اور جس کے بارے میں دی جاتی تھی وہ نہیں تھا بچتا. اب الٹ ہو گیا, اب جو رائے دے گا نہ وہ بچے گا نہ اس کا فرقہ بچے گا. اب یہ مجھے زور نہ لگاتے بار بار تو میں نہ پھر اتنا کھل کے سامنے آتا. جتنا انہوں نے زور لگایا تو میں کیا بیک فٹ پہ چلا گیا ہوں. ظاہر ہے میرا بھی تو رائٹ ہے نا کہ میں چیخ کے بتاؤں کہ بھئی یہ اس طرح نہیں اس طرح ہے. پہلے کبھی کبھار کسی لیکچر میں چشتی رسول اللہ اور اشرف علی رسول اللہ آتا تھا. جب آپ مجھے بار بار کہیں گے میں قادیانی ہوں تو سر پھر میں تو نہیں چھوڑوں گا. میں تو پہلے غلام احمد قادیانی دجال کا رد کروں گا اور پھر بتاؤں گا کہ آپ لوگوں کے بابوں نے اسے گراؤنڈز پرووائڈ کی ہیں. تو پھر آپ لوگ کہتے ہیں یار تھوڑا ہاتھ ہولا رکھو, یہ ہر لیکچر اس نہ کیا کرو.
بھائی جب آپ کے ہزاروں علماء مل کے میری لائف کو سٹیک پہ لگا رہے ہیں، میرے پہ جھوٹے الزامات لگا کے، آپ ہمیں جوتیاں بھی مارے، ہمیں رونے کی بھی اجازت نہیں دیں گے، تو سر ہم وہ نہیں ہے کہ جوتیاں کھانے کے بعد روئیں گے. ہم وہ جوتیاں جو ہے نا وہ آپ کے سروں پہ علمی طور پہ آپ کی پبلک سے پڑھوائیں گے، کیونکہ ہمارے پاس تو یہ ذریعہ ہے نا. ہم نے جتھے تو آپ کے اوپر نہیں چڑھانے، ہم نے تو لوگوں کو بتانا ہے کہ ختم نبوت کے نام کے اوپر یہ جو اربوں روپے کا چندہ ہتھیارے ہیں آپ سے، آپ کے مولوی، یہ ختم نبوت کی تحریکیں نہیں، یہ اینٹی قادیانی تحریکیں ہیں. ختم نبوت تحریک صرف ادھر سے چل رہی ہے، کہ چاہے غلام احمد قادیانی دجال ہو، چاہے کسی بابے کا کشف ماننے والا ہو، چاہے کوئی عقیدہ امامت کو بگاڑ کے پیش کرے، خواہ کوئی چشتی رسول اللہ کو انڈورس کرے، خواہ اشرف علی رسول اللہ کو انڈورس کرے، سارے کے سارے ختم نبوت پہ ڈاکہ مار رہے ہیں. ختم نبوت یہ ہے. آپ دیکھیں کتنے بڑے بڑے وہ ختم نبوت کے ٹھیکیدار بنے، ہم ان کو کہتے ہیں آپ چشتی رسول اللہ اشرف علی رسول اللہ پہ بولیں، وہ کہتے ہیں کیوں منوان لگے ہو، سامنے چندے ہوئی خواندے جے. اب میں نام نہیں لیتا، پھر وہ لوگ کہتے ہیں جی ہماری روٹی روزی بند کرتی ہے. آپ لوگوں کے سامنے نہیں ہے کوئی آپ کو اس وقت اینٹی قادیانی، جس کو میں کہتا ہوں، اور یہ لوگ ختم نبوت تحریک چلانے والا ملا ہے آج تک؟ اگر ملے تو مجھے بتا دیں، جو چشتی رسول اللہ اشرف رسول اللہ کو غلط کہتا ہو. گونگے شیطان بنے ہوئے. تو ٹھیک ہے سرکار، ہم نے جو ڈیمیج آپ کے ساتھ کرنا تھا وہ کر دیا اللہ کے فضل سے. رہ گیا ہمارا معاملہ، تو ہم نے تو آپ کو کتابوں کے ساتھ جوڑا ہے. میں نے ہمیشہ بریلویوں سے کہا کہ آپ احمد بریلوی کا ہی ترجمہ پڑھ لو قرآن کا. دیوبندیوں سے کہا آپ اشرف تھانوی کا ترجمہ پڑھ لو. اہل حدیث ہو تو جونا گڑھی صاحب کا ترجمہ پڑھ لو. اہل تشیع ہو تو سید فرمان علی شاہ کا ترجمہ پڑھ لو. اگر آپ بالکل نیوٹرل ترجمہ دیکھنا چاہتے ہیں، مولانا مودودی کا، فتح محمد جلندری کا ترجمہ دیکھ لیں. میں نے کوئی قرآن کا ترجمہ لکھ کے کسی کے حوالے نہیں کیا. میں نے کوئی بخاری مسلم کا ترجمہ لکھ کے، اصول الکافی کا ترجمہ لکھ کے، ناج البلاغہ کا ترجمہ لکھ کے آپ کے حوالے نہیں کیا. آپ لوگوں کے مولویوں نے خدمات کی تھیں. اب یہ معاملہ ہی ختم ہو گیا کہ جی کسی نے عربی سیکھ کے تو وہ علم حاصل کرنا ہے. عربی سیکھ کے بھی جو آپ نے علم حاصل کرنا ہے وہ احمد بریلوی سے بڑا علم نہیں آپ حاصل کر سکتے. تو ہم ڈائریکٹ احمد بریلوی سے ترجمہ پڑھیں گے، ہم کسی بریلوی عالم سے نہیں پڑھیں گے، عربی آنے کے باوجود بھی، کیونکہ جو بھی ہیں ان سے تو چھوٹے ہیں. ہم کسی دیوبندی کا ترجمہ نہیں مانیں گے، ہم ڈائریکٹ اشرف تھانوی صاحب کا ترجمہ مانیں گے. اور اردو تو ہماری لینگویج ہے. آ جاؤ. کسی نے ایاک نعبد و ایاک نستعین سے بابوں اور بزرگوں سے مدد نہیں مانگی بھی. ایون آپ شیعہ کا ترجمہ بھی اٹھا لیں، حاشیے میں انہوں نے لکھا ہے کہ یہ آیت واضح ثبوت ہے کہ صرف اللہ کو مدد کے لیے پکارنا چاہیے. کہیں انہوں نے یالی مدد نہیں لکھا ہوا. لکھیں گے بھی تو اپنے منہ پہ خود چپیڑ ماریں گے. قرآن کے الٹ لکھ کے لوگ تو کہیں گے یہ تو مولانا شریف گھسے ہوئے ہیں قرآن میں. قرآن میں تو یہ نہیں لکھا ہوا. تو کوئی ڈنڈی نہیں مار سکتا سرکار. ہم یہ کہتے ہیں آپ اپنے ترجمے پڑھیں، احادیث کی کتابوں کے اپنے پڑھیں. ہم نے لوگوں کو کتابوں سے جوڑا، اور اس کے بعد ہمیشہ یہ کہا کہ ہماری بھی کوئی بات آپ کو کتاب و سنت کے خلاف نظر آ رہی ہے، آپ اسے چھوڑ دیں. یا میں نے کوئی الفاظ ایسے بول دیے جو تشریح میں تو چلیں موجود نہیں تھے لیکن ہے اس کے مطابق تھے، وہ تو آپ لے لیں. لیکن جو بالکل کوئی اس کے اپوزٹ تھے آپ چھوڑ دیں. ہم بری ذمہ ہو جاتے ہیں حدیث کا نمبر لکھ کے ڈسپلے کرانے کے بعد، آیت لکھنے کے بعد. ہمیں کوئی خطرہ نہیں ہے نا کہ بھئی ہمارے کوئی چندہ بک بند ہو جانی ہے، کوئی ہے ہی نہیں. آپ کی مسجدیں ہماری مسجدیں، ہماری آپ کے پیچھے نمازیں بھی ہوتی ہیں. اور سب سے بڑی بات فرقوں میں ہوتی ہے کہ باقی سب کو کافر ڈکلیئر کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں سارے مسلمان ہیں، صرف علمی اختلاف رکھیں گے. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ کبھی کوئی بات کی ہے ایک حدیث میں، احادیث کے بھی طرق ہوتے ہیں نا، ایک طرق کے اندر وہ لفظ موجود نہیں دوسری میں موجود ہو. آپ رائے قائم کرنے کی بجائے سوال پوچھ لیں. ہمارے اسٹوڈنٹس آپ کو بتا دیں گے. ابھی اگلے دنوں میری ایک ویڈیو اپلوڈ ہوئی، اب اس میں غلطی سے وہ والا طریق ہم نے صحیح بخاری کا ڈال دیا جس میں وہ الفاظ موجود نہیں تھے. کتنے لوگوں نے نیچے کامنٹس کیے. اچھا مجھے غصہ نہیں چڑھا، مجھے خوشی ہوئی کہ یار اس طرح دنیا میں کسی شخص کو کریٹیکلی کو دیکھتا ہوگا کہ علی بھائی یہ پوری حدیث تو آپ نے ٹھیک، یہ اس میں الفاظ نہیں ہے. پھر میں نے نیچے کامنٹس کروائے کہ بھائی یہ جو حدیث تھی بخاری کی اس میں یہ والے الفاظ نہیں تھے، لیکن یہی حدیث صحیح بخاری میں 7003 نمبر پہ جب آتی ہے تو اس میں یہ الفاظ موجود ہیں، اگرچہ وہ الفاظ قرآن میں بھی تھے. سورہ الاحقاف میں کہ نبی تم فرماؤ میں کوئی نیا رسول نہیں ہوں
مجھے نہیں پتا کہ خود میرے ساتھ اور تمہارے ساتھ کیا ہوگا. یہی بات میں نے بخاری شریف سے بیان کی کہ ام العلا کہتی ہیں میں ایک بوڑھے صحابی عثمان بن مظعون کی خدمت کیا کرتی تھی. جب وہ مر گئے رسول اللہ ان کی میت پہ آئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, تو میں نے کہا کہ تیرے لیے تو آخرت میں اچھا انجام ہے. تو نبی علیہ السلام نے مجھے کہا کہ تمہیں کیسے پتا چلا, حالانکہ میں اللہ کا رسول ہوں, مجھے تو خود نہیں پتا کہ میرے ساتھ اور تمہارے ساتھ کیا کیا جائے گا. ام العلا کہتی ہیں اس دن کے بعد میں نے کبھی کسی کے بارے میں ورڈکٹ نہیں دی, میں ڈر گئی. اور یہاں آپ کے وہ کہتے ہیں بابے کہتے ہیں کہ جی میرا کوئی بھی مرید قیامت تک میرے سلسلے میں بھی بیعت ہوگا, میں اسے جنت میں ساتھ لے کے جاؤں گا. فرق دیکھ لیں, اگر ام العلا کا یہ سٹیٹس ہے تو بابے تو شاہی کوئی نہیں سوری بابے تو شاہی کوئی نہیں. میٹھی میٹھی نرمی سے بات کرنی چاہیے نا. تو اس میں جو لفظ بولے نا کہ مجھے نہیں پتا خود میرے ساتھ اور تمہارے ساتھ کیا ہوگا, وہ جو طریق انہوں نے شیئر کرایا اس میں صرف تھا کہ مجھے نہیں پتا کہ اس کے ساتھ کیا ہوگا. حالانکہ آیت میں نے, لیکن لوگوں کے لیے آیت ہلکی ہوتی ہے, حدیث وزنی ہوتی ہے. یہ بھی مینٹالٹی ہے. ایون بابے کا قول حدیث سے بھی وزنی ہو جاتا ہے. آیت بھول گئی ان کو, کوئی جب قرآن میں کوئی بات آ گئی وہ بخاری میں نہ بھی لکھی ہوئی ہو ان پرنسپل تو بات درست ہوگی. پھر ہم نے کامنٹس میں کہا کہ بھئی 7003 نمبر اس کا طریق ایک دیکھ لیں, اس میں یہ الفاظ موجود ہیں, کیونکہ مختلف راویوں کو مختلف یاداشت سے مرتب کیا ہوتا ہے. ایک الفاظ ایک جگہ موجود ہے. ہماری اکیڈمی میں ایک دفعہ ایک بریلوی مفتی نے فون کیا, میں پاس ہی بائی چانس بیٹھا ہوا تھا, تو وہ بحث کرنے لگ پڑا. میں نے کہا کیا ہوا ہے؟ اس نے پھر, میں ڈائریکٹ تو بات نہیں کرتا نا, وہ پھر اس کا نقصان ہوتا ہے. ان کا جی وہ آپ نے بخاری مسلم کی حدیث بیان کی ہے کہ نبی علیہ السلام اپنے مرض الوفات میں کہتے تھے لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیاء مساجدا, اللہ کی لعنت ہو یہود و نصارہ پر, انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا تھا. تو اس میں آپ نے نا ایک جملے خود سے بول دیے کہ نبی علیہ السلام پہ جب موت کی تکلیف طاری ہوئی مرض الوفات کی, تو بار بار آپ اپنی چادر کو اپنے چہرے سے ہٹاتے تھے اس تکلیف کی وجہ سے. تو یہ چادر کو چہرے سے ہٹانے والے الفاظ ہی نہیں ہیں تو جو آپ نے بخاری کی حدیث کوٹ کی ہے. اب ایک مفتی کو یہ زیب دیتا ہے, مفتی کو تو پتا ہے کہ بخاری میں ایک حدیث بعض کا 10 جگہ پہ بھی ہوتی ہے. ایک جگہ ایک لفظ موجود ہے, دوسری جگہ وہ لفظ موجود نہیں. مسلم شریف میں وہ سارے طرق ایک جگہ جمع ہوتے ہیں. تو میں نے اس کو کہا یار یہ بخاری عربی والی جتنی آپ یہ بخاری پڑھی ہے نا, اس میں آپ ہر حدیث کے آگے نا اینڈ پہ انہوں نے دوسرے حدیثوں کے نمبر بھی دیے ہوں گے کہ اس کے جو دوسرے طرق ہیں جو مختلف اسناد سے آئے ہیں وہ فلاں فلاں جگہ پہ. تو میں نے کہا یار یہ مفتی ہے تو اسے کہو کہ یار یہ طریقہ تھا, تم خود دیکھ لیتے تو تمہیں پتا چل جاتا کہ وہ آگے لکھا ہے. تو دیکھا تو وہ نکل آیا, لیکن وہ پکڑ کے نا کلپ پہلے ہی بنا چکے ہوئے ہوتے ہیں. تو خدا کے لیے کسی کے بارے میں آپ رائے قائم کریں تو دیکھ لیں کہ اس کا موقف کیا ہے, وہ کیا بات بیان کر رہا ہے. تو اللہ کا شکر ہے ہمیں اس طرح کی کوئی ٹینشن نہیں ہے. نہ تو ہم نے حسام الارمین کی طرح کوئی کتاب لکھ کے امت کے حوالے کی ہے, نہ ہم نے المحنت کی طرح کی کوئی کتاب لکھ کے امت میں فرقہ واریت پھیلائی ہے, نہ ہم نے احکام شریعت جس نے اعلیٰ حضرت نے لکھی ہے اور اس کے اندر جو کچھ ڈکلیئر کیا اور یہ آپس میں جو ایک دوسرے کے بارے میں کرتے ہیں, ہم نے تو یہ کام کیے نہیں. ہمیں تو ٹینشن ہی کوئی نہیں ہے. ہم کہتے ہیں یہ جتنی مسجدیں ہیں یہ ہماری مسجدیں ہیں, بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ کی, ٹھیک ہے, یہ عوام بھی ہماری ہے انشاءاللہ. ان کو دھوکے دیے تھے, جو ان کو پتہ چلتا جا رہا ہے لوگ حق بات قبول کر رہے ہیں. اس لیے اب آپ دیکھیں گے کہ بریلوی ہو, دیوبندی ہو, اہل حدیث ہو, شیعہ ہو, آپ کو اپنی عوام کو یہ کہتے ہوئے نظر آئیں گے کہ ڈائریکٹ آپ نے نہ تو کسی دوسرے فرقے کے عالم کا کلپ دیکھنا ہے, نہ ڈائریکٹ آپ نے اپنی کتاب پڑھنی ہے. یار ان کو ڈائریکٹ کون کتاب پڑھ رہا ہے؟ کتاب آپ سے ہی تو پڑھ رہے ہیں, کیونکہ ترجمہ کتاب کا کس نے کیا ہوا ہے؟ آپ کے ابوں نے. تو ڈائریکٹ کون پڑھ رہا ہے؟ آج تک ڈائریکٹ قرآن کوئی نہیں پڑھتا. جب اعلیٰ حضرت ہماری زبان میں ترجمہ کر دیں تو اب قرآن تو پریکٹیکلی ہماری زبان میں, جس طرح صحابہ کرام کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا تھا اکثریت کو, لیکن ان کی زبان میں قرآن تھا, سمجھ آتا تھا. آج بھی اسی طریقے سے ایون کوئی ان پڑھ بھی ہو, اگر اس کو اردو زبان میں اعلیٰ حضرت کا ترجمہ دے دیا, بریلویوں کو تو دیوبندیوں کو اشرف علی تھانوی کا ترجمہ, تو اب آپ کا جھگڑا تو ختم ہو گیا. ہم تو آپ کے بزرگوں سے دیکھیں, بزرگوں سے بھی نہیں سیکھنے دیتے یار. یہ کہتے ہیں نہیں بزرگوں کا آپ ترجمہ اس لیے نہیں تھا کہ آپ نے اس ترجمے پہ عمل بھی کرنا تھا, عمل آپ نے ان کے فتووں پہ کرنا ہے. قرآن کے ترجمے کو قرآن کے اندر ہی قید رہنے دیں, یعنی بٹ دے بٹ ہی مار جاؤ, بٹ کے بٹ مار جاؤ. یہ یعنی ان لوگوں کا ایٹیچیوڈ ہے, یہ ان لوگوں کی تربیت ہے.
اور پھر اس سے بڑی بات دیکھیں، ان لوگوں نے آج تک جتنی عزت اویل کی ہے وہ کس بنیاد پہ کی ہے کہ ہم جو ہے قرآن و حدیث کے کسٹوڈین ہیں، علماء نہ ہوتے تو یہ دین یہاں پہ کس طرح ہوتا، آپ کے جنازے کون پڑھاتا؟ او جڑے آج کہندے نا جنازہ پڑھان دیو، انہوں نے نہیں تسی پڑھان دیں دے، یہ انہوں نے جان بوجھ کے کیا ہے اپنا دھندا چلانے کے لیے۔ نکاح کون پڑھاتا؟ جناب پڑھاتے، چلو ہوں تے سائڈ تے ہو جو 1000 اسٹوڈنٹ موجود نے پڑھانے والے، تو یہ سائڈ دے ہو ایک بار صحیح، جنازے بھی پڑھان گے اور فری پڑھان گے، نکاح بھی فری پڑھان گے، بہت موجود نے، انہیں بہانے چھڑ دیو۔ بیسیکلی انہوں نے اپنی آئیڈینٹی قائم رکھی ہے، ان کے دھندے تھے۔ تو ٹھیک ہے، پھر آج دیکھ لیں جتنی انہوں نے نیگیٹیوٹی پھیلائی تھی اس کا رزلٹ آپ کے سامنے ہے، اور اللہ کا شکر ہے جتنے لوگ ریورٹ ہو رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں ہمیں تو انجینئر صاحب کا تعارف اپنے علماء سے ہوا، اور وہ بھی نیگیٹو، جب ہم نے خود سنا تو پتا چلا کہ یار یہ تو بندہ بات ٹھیک کر رہا ہے۔ اللہ کا شکر ہے، اور کتنی خوشائن بات ہے ختم نبوت کی برکت سے اس امت کو اللہ نے کیسا چوز کیا ہے۔ صحیح بخاری میں ہے قیامت والے دن بعض انبیاء آئیں گے، کسی کے ساتھ 4، کسی کے ساتھ 3، کسی کے ساتھ 2، کسی کے ساتھ 1، کسی کے ساتھ ایک شخص بھی ایسا نہیں ہوگا جو اس نبی پہ ایمان لایا ہو۔ اور ایک ختم نبوت کی برکت ہے ہمارے اس پلیٹ فارم پہ روزانہ ہزاروں لوگ، اور ٹوٹلی دیکھا جائے تو ملینز میں لوگ ہیں جو کتاب و سنت کے منہج پہ آ چکے ہیں۔ الحمدللہ یہ ختم نبوت کی برکت ہے۔ میں اسے اپنا کریڈٹ نہیں سمجھتا، میں اس کا کریڈٹ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کے ٹائٹل کو سمجھتا ہوں، جس کی برکت سے قرآن اللہ نے محفوظ کیا، کیونکہ آپ کوئی پیغمبر نہیں آنا تھا، اس لیے قیامت تک کے لیے اس کی گارنٹی لے لی، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ بے شک اس ذکر کو، اس یاد دہانی کو، نصیحت کو ہم نے نازل کیا، ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ الحمدللہ ختم نبوت کی برکت سے اب انشاءاللہ تعالی یہ سچائی کی دعوت پھیل رہی ہے۔ میری خاطر کسی کے ساتھ، کسی میرے اسٹوڈنٹ کو لڑنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیشہ قرآن و سنت کی بنیاد پہ ایک دوسرے کے ساتھ بحث کریں۔ اور اس میں عرض کروں، کسی کو فیشن کے طور پہ میرے ساتھ خام خواہ اختلاف رائے کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بعض ہمارے اسٹوڈنٹ دوسرے مولویوں کو خوش کرنے کے لیے کلپ بنا دیتے ہیں، جی علی بھائی سے ہمیں اس بات پہ اختلاف ہے۔ پہلے علی بھائی سے تو پوچھ لو علی بھائی نے یہ کیا بات کی، کس کانٹیکسٹ میں، خام خواہ ایک وی لاگ بنا کے سائڈ پہ ہو جاتے ہیں۔ یہ کوئی دین کی خدمت نہیں ہے کہ فیشن کے طور پہ آپ میرے خلاف کوئی ویڈیو بنا دیں کہ جی ہم نے اختلاف کیا۔ پہلے میرا پوائنٹ آف ویو پورا تو سمجھ لیں۔ مجھے بولتے ہوئے 13 سال ہو چکے ہیں، تو میں نے اپنے موقف مختلف اوقات میں بیان کیے ہیں۔ اس کے لیے میں یہ 2 ویڈیوز اپنی ضرور ریکمینڈ کروں گا آپ کو، سارے سٹوڈنٹس کو۔ ایک تو مجلس 50 میرا جو انٹرویو ہے، انٹرویو آف انجینئر محمد علی مرزا، 4 گھنٹے کا آلموسٹ وہ ہے، اور اس میں میں نے 22 سوالات کے جوابات دیے۔ دوسرا مجلس نمبر 100، کتابوں کا خدا اور بابوں کا خدا، اور یہ 2 میرے لیکچرز جو ہے نا جی، یہ ضرور دیکھیں، کم از کم میرا آپ کو درد سمجھ آئے، ہم نے دعوت کیسے آگے کرنی ہے۔ اور اب ماشاءاللہ ریگولرلی یہ جو لائف سیشنز شروع ہوئے ہیں، لوگ آ کے اپنی لائف سٹوری سنا رہے ہیں، سب لوگ آ کے اپنی لائف سٹوری شیئر کریں تاکہ باقی لوگوں کو بھی ہمت ہو۔ اور کیونکہ اس کے بعد ہم آپ سے چندہ تو مانگ نہیں رہے، کہ جتنے لوگ ہیں اشتہار چلانے کے بعد نیچے اکاؤنٹ نمبر دیا ہوتا ہے، دیکھ لیں، کوئی بندہ بھی دیکھ لیں جو اخلاص سے بھی کام لگے ہوئے ہیں۔ میں نام نہیں لیتا، پھر لوگوں کی عقیدت وابستہ ہوتی ہے۔ یعنی اس پلیٹ فارم کے علاوہ کوئی پلانٹ ارتھ پہ پلیٹ فارم نہیں جس نے نیچے وہ چندہ بک کا اپنا اور اکاؤنٹ نمبر نہ دیا ہو۔ جتنے بھی ہیں لے بھی رہے ہیں، ہم تو کچھ بھی نہیں کر رہے، ہم تو صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ اس دعوت کو آپ لوگوں تک پہنچائیں۔ کبھی کسی کو نہیں کہا کہ آ کے جناب ہمیں آ کے آپ پیسے جمع کرائیں، ہم تو کہتے ہیں آئیں ہم سے سموسہ کھائیں، چائے پئیں، اکیڈمی میں آئیں، یہاں کی روحانیت کو آبزرو کریں، اور اس کے بعد جہاں ہیں وہاں دعوت کا کام کریں۔ ٹھیک ہے، تو ہمسا ہو تو سامنے آئے۔ لوگ باتیں تو کر دیتے ہیں، نہیں جی جناب یہ نہیں، یہ نہیں، وہ نہیں جی، وہ تو یہ کر دیا تو وہ کر دیا۔ ہمارے بزرگوں کی بہت خدمات ہیں۔ کیا خدمات ہیں؟ مدرسے بنا کے، چندہ بک بنا کے ایک دوسرے کو لڑا کے چلے گئے، ایک دوسرے کے فرقوں کو دوستی ڈکلیئر کر کے چلے گئے، یہ خدمات ہے؟ آج تک کسی نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک دوسرے کے پیچھے نماز پڑھو؟ کوئی نہیں بتاتا تھا۔ وہ کیسے بتا؟ چلو اون دس دو، اون کہہ دو، نہیں مشروط
اگر کوئی بریلوی شرک نہ کرتا ہو تو ہمارا بھائی ہے، جنت میں جائے گا. ہم دیوبندیوں کو بھی مسلمان سمجھتے ہیں، بریلویوں کو بھی سمجھتے ہیں. جا دفع ہو جا، آج کے بعد اب دین کی بات نہ کر. جا، تیرے اس چیلنج کا بھی جواب دیتا ہوں. کوئی بریلوی ہو، کوئی دیوبندی ہو، کوئی اہل حدیث ہو، اگر انہوں نے اللہ کی ذات کے ساتھ شرک نہ کیا ہوگا، اپنے گناہوں کو بھگت کے جنت میں چلا جائے گا. سانو نہیں سمجھ آ رہا کہڑے اسٹیشن تسی بول رہے ہو. بریلوی بھی یہ کہتے ہیں اگر کوئی وہابی اہل حدیث گستاخ رسول نہ ہو تو ہمارا بھائی ہے. وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں وہابی ہے ہی گستاخ رسول. سوراں دے سور کیا سی نا بابا جی نے کہنا انہاں بڑے اندر اخلاص منگو تو بڑے بڑے لوگ ان گداواں نو خیر پا ہی دیں گے. چلو جی چلیے او بھابیاں دی اذان اے تے کڑا دے اے تے سور دے سور چل چلیے. سورہ دے سور. تو ہمیں پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ وہ کس لینگویج میں بات ہو رہی ہے. یہ سب کوڈ ورڈ ہے. ان کی جو ہوشیاریاں تھیں، چلاکیاں تھیں، بدماشیاں تھیں، مکاریاں، ان کے چہروں کے اوپر جو میک اپ تھے وہ اللہ کے وجہ سے ہم نے گرم تولیے کے ساتھ نا سارے صاف کر دیے. جو شخص کتابوں سے آپ کو جوڑ رہا ہے اپنے ساتھ بھی نہیں جوڑ رہا. کہتے نہیں پرانے لوگوں نے تو میرے بھائی اپنے ناموں کے ساتھ سلسلے جاری کیے ہیں، خود جاری کیے ہیں، لوگوں کو ترغیب دلائی ہے، اپنے سامنے بیٹھ کے وہ سارا کچھ کروایا ہے جو آج ان کے ماننے والے ان کے بارے میں کلیم کر رہے ہیں. چھوڑ دیں، کتابیں پڑھیں گے تو آپ کو ان کے بارے میں بہت بڑے بڑے دعوے مل جائیں گے. یہ سب کچھ کرتے رہے. ہاں آپ کو پتا نہیں تھا کہ یہ لوگ کیا کر کے گئے ہیں. ہم نے اب بتایا تو اب آپ کے لیے ماننا تھوڑا سا مشکل ہو گیا، لیکن پریکٹیکلی یہی ہے کہ ان سب لوگوں نے اپنے زمانے میں وہ ساری حرکتیں کی ہیں جس کی وجہ سے ان کے مرنے کے بعد ان کے بارے میں لوگ اس طرح کے کلیمز کریں، اس طرح کی کہانیاں کرا. لیکن اب اللہ کا شکر ہے بابے مر گئے جے، کیونکہ ویڈیو دی برکت نہ جو کوئی کرے گا کہیں گے یار لے آؤ. ورنہ دیکھیں جتنا ہم نے ہنگامہ یوٹیوب پہ کھڑا کر دیا ہے، ابھی تک تو ہزاروں بابے سامنے آ جاتے ہیں کہ ہمارے پرانے سارے بابوں کی کرامتیں سٹیک پہ لا گئی ہیں. انجینئر آج آیا ویک میں کرن لگاؤں، دیکھ میں درخت چڑھن لگاؤں، اوپر دیکھا تو سونا، نیچے دیکھا تو سونا، دائیں دیکھا تو سونا، بائیں دیکھا تو سونا. آ جا انجینئر دیکھ سونا ہی سونا ہی. ہاں داتا حضور کشف المحجوب میں لکھتے ہیں یہ فکرے ان کی زبان سے تب بدا ہوئے جب اس درخت کے نیچے تھے جس کے اوپر میں چڑھا ہوا تھا. آپ فرماتے خدا کی عزت و عظمت کی قسم پورا درخت، اس کی ٹہنیاں، اس کا تنا، اس کی جڑیں بھی سونے کی ہو گئی، سارا، ہاں سارے سونے کا ہو گیا. اب وہ جو ہے نا وہ مٹی اٹھانے کے لیے نیچے ہوا، تو نیچے دیکھا تو زمین سونے کی زمین سونے کی ہے. یہ کیا ہوا؟ دائیں دیکھا تو سونا، بائیں دیکھا تو سونا، آگے دیکھا تو سونا، پیچھے دیکھا تو سونا. اب بابا جی نے کام کیا تھا، کیوں نہیں مٹی دیا ٹیما پھڑان دیا. اور کہتا حضور کہاں سے پکڑاؤں، مٹی ہے ہی نہیں، جہاں تک نظر جاتی سونا ہی سونا ہے. بابا جی ایک سوال ہے بابا جی، اگر آپ ہوا میں سونا نکال سکتے ہیں بابا جی تو دیش کی غریبی کیوں نہیں مٹا دیتے بابا؟ جواب بابا جی، جب آپ خود سونا نکال سکتے ہو تو ہم لوگوں سے چندہ کیوں لیتے ہو بابا جی؟ جواب ہری اوم ہری اوم ہری اوم. یہ رانگ نمبر ہے، یہ رانگ نمبر ہے. اڑتا کے سارے سونے نظر آ جاندے. ٹھیک ہے، کوئی ایک سامنے آئے. دیکھیں میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع کے لیے سامنے آ گیا ہوں نا، سارے بابے فیل کر دیے. تو تسی تے آئی کروڑوں ہی چو دنیا چ، ایک بھی نہیں سامنے آ رہے اپنے بابے دا کے دفاع کرے، کوئی روحانی طور پہ خط نہ کر دے. ہاں جو بائی پاس روحانی کرتے رہے، مردے زندہ کرتے رہے، نہ چھوڑ دو سر، چھوٹا سا کام ہے. 9 مولود بچہ لے آتے ہیں بغیر بلیڈ مارے، نگاہ مار کے. وہ آپ کے بزرگ تو نگاہ مار کے سجے پاسے سلام پھیر کے حافظ، کھبے پاسے سلام پھیر کے ناظرہ بنا دے رہے نے. ٹھیک ہے کرتے رہنا تو ہن بھی کرو نا. یا اب ہونا چاہیے دائیں طرف سلام پھیرا، سارے مریدوں کے غیر ضروری بال صاف ہو گئے. بائیں طرف پھیرا، ساروں کے ناخن کٹ گئے خود بخود. ہاں ظاہر ہے جدو اتنے بڑے بڑے کام کر رہے، چھوٹے چھوٹے کام نہیں کر سکتے.
मुर्दे जिंदा कीते ने, मुर्दा जिंदा करना ये बड़ी चीज है या ये वाले काम करना? करो ना। और हमें क्या कहानियां सुना सुना के टोके पकड़ा दिए इमाम के हाथ में, जी ओ जी इमाम मालिक फरमाने ने उम्मत मर जाए अगर नबी दी गुस्ताखियां हो रही हैं ने। इमाम मालिक फरमाने सन फिर उम्मत जिंदा क्यों है, फिर मर जाए सारी, फिर मर जाए सारी। पूरी आलम इस्लाम इस वक्त या तो मर जाए, या तो मर जाए सारा आलम इस्लाम, या फिर हुजूर की इज्जत पर पैर दे। बस दो बातों में से एक बात है, बस या सारा इकट्ठा होकर मर जाए तो या फिर फ्रांस को जवाब दे। तो सरकार ए गौस कुतुब अब्दाल उम्मत नहीं है? इन्होंने अपने नबी का कलमा नहीं पढ़ा हुआ? ये तो बल्कि चैंपियन है। यानी हमारे सहाबा कराम तो फ्रंट से खुद लीड करते थे ना अपने मामलात को, तो तुम्हारे बाबे फ्रंट से लीड करें ना, खत्म करें गुस्ताखों को निगाह मार के करो। अपने ही बंदे मार दे रहे हो। वो कहते हैं जी अब्दुल कादिर जिलानी बैठे हुए थे वुजू करने के लिए, उन्होंने देखा लोटा जो है ना उसकी जो टूटी है किबले की तरफ नहीं थी। गुलाम पे गुस्सा आया, उन्होंने गुस्से से देखा गुलाम की रूह परवाज कर गई, फिर गुस्से से लोटे की तरफ देखा उसकी टूटी किबला रुख हो गई। पहले ही लोटे वाल वेख लेंदे बंदा बच जाता। तुसी अपने ही बंदे साड़े ने हमेशा। यूट्यूब पे गुस्ताखाना वीडियो चढ़ाने वाले तो कोई नहीं आपने निगाह मार के खत्म किया, उनकी हार्ड डिस्क से डाटा तो आपने कोई नहीं डिलीट करवाया। ठीक है, हर इलाके च बुजुर्ग की ड्यूटी है। सरकार मनु दसो है जिथे यूट्यूब दी पईयां ने हार्ड डिस्क उत्थे केड़े बाबे की ड्यूटी है? ओ मनु दसो केड़ा बाबा जे। पहले तो मैं उन्होंने पूछा ना मामा केड़ी ड्यूटी की है तू, कार ना ड्यूटी। ठीक है, उम्मत क्यों मरे? पहले वो ना मर जान जिन्हों की ड्यूटी है। मैं अपने लिए बात करता हूं, मेरी बुजुर्गी पे लानत अगर मैं निगाह मार के गुस्ताहाना वीडियोस डिलीट करवा सकूं और ना करूं। ओ जी अल्लाह नहीं कर रहा, ओ अल्लाह ने क्यों करना है? अल्लाह ने आपकी ड्यूटी लगाई हुई है। अल्लाह ने तो काबे पे चढ़ाई होते देखी है यजीद के दौर में, हजाज के दौर के अंदर। दुनिया बकदरे एफर्ट है, ये आपने काम करना है। बाकी सारे काम तो बाबे कर रहे ने, निगामा भी मार रहे ने। ठीक है जी। ओ जी अबुल हसन खरकानी का कुर्ता था जी महमूद गजनवी के पास, सोमनाथ पे इतने हमले किए कोई फतह नहीं हुई। फिर उन्होंने एक दफा जो है कुर्ता उठा के यूं जनाब दुआ की, अल्लाह ताला ने फतह दे दीजिए। रात को अबुल हसन खरकानी ख्वाब में आए और कहा तूने मेरे कुर्ते की इतनी कम कीमत लगाई, अगर तू ये कुर्ता उठा के दुआ करता ना कि क़यामत तक यहां कोई काफिर ना पैदा हो, तो ये सारी सब कॉन्टिनेंट में जितने लोग हैं ये कलमा पढ़ लेते। हजरत अबुल हसन खरकानी एक बुजुर्ग गुजरे, ये हजरत बायजीद बुस्तामी के सजादा नशीन थे। इतने बड़े आदमी थे, अपना जुब्बा दिया महमूद गजनवी को, जब मुश्किल आई तो दुआ मांगना आगे रख के अल्लाह फतह दे देगा। तो महमूद कहते हैं जब सोमनाथ के मंदिर नहीं फतह हो रहे थे तो मैंने बाबे का जुब्बा सामने रख के दुआ की तो अल्लाह ने मुझे फतह दे दी। कहते हैं बाबा जी रात ख्वाब में मिले तो कहने लगे तूने क्या कीमत डाली मेरे जुब्बे की? कहा हुजूर क्या मतलब? फरमाने लगे तू मेरा जुब्बा सामने रख के दुआ करता कि या अल्लाह हिंदुस्तान के सारे काफिर मुसलमान हो जाए तो अल्लाह ने तौफीक ईमान दे देनी, ये तूने क्या दुआ मांगी है? कहते सुभान अल्लाह। ओए जालिमो, अल्लाह के नबी का कुर्ता डायरेक्ट साहबा के पास मौजूद था। सही मुस्लिम में काला जुब्बा निकाला गया, उम्मे सलमा ने कहा कि ये अल्लाह के नबी पहनते थे और हम इसका धोवन मरीजों को शिफा के लिए जो है वो पिलाते हैं। तो कादसिया और यरमूक में सहाबा कराम रसूलुल्लाह का कुर्ता क्यों नहीं ले गए उधर रोमन्स और पर्शियंस के खिलाफ? और इससे बड़ी बात, जब नबी इस्लाम वो खुद कुर्ता पहने हुए थे तो आप जिस गली से गुजरते थे तो सारे काफिर कलमा क्यों नहीं पढ़ लेते थे? तुसी तो कहते हो साडा बाबा कितों लंघ जाए तो निकाब करके लंघदा सी, किधर जनाब को कलमा ही ना पढ़ ले। एनी नूरानियत होंदी सी चेहरे ते, यानी अल्लाह के नबी तो भी ज्यादा। ओ नहीं जी, अल्लाह के नबी की तो नूरानियत पे पर्दे अल्लाह ने डाले हुए थे, चलो ठीक है। मौला अली तो भी ज्यादा। मौला अली जब गए हैं खैबर पे तो आप बुखारी मुस्लिम के अल्फाज हैं, आपने पहले उनको कहा इस्लाम कबूल करो, तो मौला अली का चेहरा देखते ही सारों को कलमा पढ़ लेना चाहिए था ना, मरब को मरने की नौबत ही ना आती। यार अगर मौला अली का चेहरा देख के मरब ने कलमा नहीं पढ़ा तो तुम्हारे बाबे ते शाही कोई नहीं
نہیں سوری, بابے تے شاہی کوئی نہیں, بلکہ ان کیا کرو, بابے تے شاہی کوئی نہیں, مر گئے روحانی طور پہ. تو خدا کے لیے اپنی آنکھیں کھولیں. لوگ کہتے ہیں نا جناب کہ جی صاحب ہر وقت نیگیٹیوزم پھیلا رہے ہیں. نہیں سر, یہ ہم نے پازیٹیوٹی پیدا کی ہے. نیگیٹو تو آپ لوگ تھے کہ ان کو ذہنی غلام بنا دیا تھا آپ لوگوں نے. ہم نے آپ کے بابوں کی غلامی سے چھڑا کر انہیں اس شخص کی غلامی میں دیا جس کی قبر مدینے میں ہے, صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ٹھیک ہے نا, دلیری دی ہے انہیں. آپ لوگ تو بزدل تھے, کسی قبر کے پاس سے گزرتے تھے تو جھک کے گزرتے تھے. یہاں بھی دیکھ لیں, جیلم سے ڈرائیور پنڈی جا رہے ہوتے ہیں, جتنے وہ ننگے جن کے مزار بنے ہوئے راستے میں, ہم نے خود ان کو ننگے بھیک مانگتے ہوئے ان لوگوں کو دیکھا ہے. میرے تو یہ کم از کم 25-30 سال سے اس روڈ کے اوپر سفر ہے. جو لوگ وہاں بھیک مانگتے تھے اب ان کے مزارات ہیں. تو ڈرائیورز گاڑی آستہ کر کے بریک مار کے, کوئی مطلب وہاں پہ 10 روپے کا نوٹ پھینک کے جا رہا ہوتا ہے دور سے. سارے غلامی ہے نا ان لوگوں کی. تو اس غلامی سے نجات دلائی ہے نا جب ایک اللہ کی توحید کو ماننے والے ہو جائیں, ایک پیغمبر کی امامت کو ماننے والے ہو جائیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, تو ان سارے بابوں سے آپ کی جان نہیں چھوٹ جائے گی. تو یہ تو بہت بڑی نیکی ہے. عزتیں آپ لوگوں نے ویل کی قرآن و سنت کے نام پر, سواریاں آپ نے سوار کی مکے مدینے کے نام پر, اور اتاری جا کے اجمیر شریف, بغداد شریف, بریلی شریف, دیوبند شریف, شیعہ شریف, سنی شریف, وہابی شریف. دھوکہ دیا ہے نا. دیکھیں دنیا میں ہم کسی مسلمان کی بھی ہیومن ڈگنیٹی میں اگر عزت کرتے ہیں ہیومن ہونے کے بعد, تو اس وجہ سے کرتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت ہے. یہی ہوتا ہے نا, اور تو کچھ نہیں. اور اگر وہ اللہ اس کے رسول کا غدار ہو, ایٹ لیسٹ اس کی یہ عزت تو ختم ہونی چاہیے نا. ایٹ لیسٹ اس کے ناموں کے ساتھ رحمت اللہ علیہ تو ختم ہونا چاہیے نا. لعنت اللہ علیہ نہ لاؤ, کم از کم رحمت اللہ علیہ تو اتارو نا. یہ تو ہونا چاہیے نا. 90 لاکھ نو کلمہ پڑھایا, لو جی اسی بھی پڑھا چھڑا جے. تواڈے نو جنہاں نے 90 لاکھ نو جنہاں نے کلمہ پڑھایا سی انہاں نو اسی کلمہ پڑھا کے تواڈے بابیاں تو اٹھا دیتا جے. ہن دسو کیڑا وڈا ولی جے؟ ہاں بابا ہن دسو وڈا کیڑا ہے؟ تواڈے بابا دی نسلاں جڑیاں جنہاں نے چینج کرتیاں نے او وڈا بزرگ ہویا نا. نگاہ تے ہے پھر جڑی یوٹیوب دی ذریعے سی ماری ایتھے بیٹھ کے وجی ہے نا نگاہ. منو ڈاکٹر ذاکر نائک نے ہزاروں ہندوؤں کو کلمہ پڑھایا, مانو اسے اللہ کا ولی. نہیں او اسی او دے قیدے نہیں ٹھیک, تواڈے بھی قیدے ٹھیک نہیں. ہر چیز بہانے, وہی سارا سلسلہ سا وہی بنایا ہوا تھا. ہم نے ہمیشہ کوشش کی آپ کا دماغ کھولے. دماغ کھل گیا تو آپ دیکھیں گے کیسے سکون کی زندگی ہے. یقین کریں ایسے لوگ آرام دہ زندگی گزار رہے ہیں. علم دین آنے کے بعد نمازوں کو جمع کرنے کا بتا دیا, یہ بتا دیا کہ فرض پڑھ لینا ہی کافی ہے. لوگ نماز شروع کر دی لوگوں نے. بتائیں کون پیچھے گیا ہے؟ ریورس گیئر کسی کا نہیں لگا, دین میں آگے ہی لگا. لوگ آج کہتے ہیں بتاؤ کہاں لکھا ہوا ہے؟ بھائی قرآن میں کہاں یہ لکھا ہوا ہے؟ حدیث میں کہاں لکھا ہوا ہے؟ اب علماء آگے جناب پریشان ہیں, وہ کہتے ہیں نہیں جی وہ جی انجینئر صاحب نے جو ہے نا لوگوں کو زبان دی ہے, لوگ جو ہے نا وہ علماء سے تمیز سے پیش نہیں آتے. جناب آپ حوالے دیں, دیکھیں آپ سے تمیز سے لوگ پیش آئیں گے. وہ وجہ ہے کہ جدو تواڈے پلے شاہی کوئی نہیں سی, ان کو سوال پوچھتا ہے پہلے کہتے سن جی علماء سے آ کے پوچھیں, انجینئر سے نہ پوچھیں. ان جدو علماء کو جا کے پوچھتے ہیں وہ کہتے ہیں پتہ لگ گیا کہڑے اسٹیشن تو بول رہے ہو. ہونا تو چاہیے. اب آپ آگے پوچھیں تو جواب دیو نا. کتنے لکھے ہے دیو جواب. جواب کوئی نہیں ہے, الٹا اور طرف چل پڑتے ہیں. میں نے آج تک کسی کی پرچی پہ یہ نہیں کہا اے مجھے پتہ لگ گیا تو کہڑے اسٹیشن تو بول رہا ہے. میں جواب دے دیتا ہوں کہ یار یہ بات اس طرح نہیں, اس طرح, یا مجھے نہیں پتا, یہ چیز میرے ذہن میں نہیں, آپ کسی اور سے ڈسکس کر لیں. میں اپنی رائے سامنے رکھ دیتا ہوں. یہ تو نہیں کہتا کہ یار اے منو پتہ لگ گیا تو لہذا مجھے جواب نہیں دینا, میں اور پاسے ٹور پاؤں. صلو علی محمد و آل محمد, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد و اصحاب محمد اجمعین الی یوم الدین, آمین.